ہمارا آج کا موضوع آپ کے نصاب میں شامل کہانی کتبہ ہے، جس کے مصنف معروف افسانہ نگار غلام عباس ہیں۔ غلام عباس اردو ادب کے ایک اہم افسانہ نگار ہیں۔ ان کی تحریروں میں معاشرتی حقیقت، عام انسان کی مشکلات، طبقاتی فرق اور انسانی نفسیات نمایاں نظر آتی ہے۔ غلام عباس کے افسانوں کا انداز بہت سادہ لیکن مؤثر ہے۔ کتبہ میں ایک طرف معاشرے کا وہ طبقہ یعنی وہ لوگ دکھائے گئے ہیں جو بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مسلسل محنت کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے لیے آسائشیں حاصل کرنا نسبتاً آسان ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار شریف حسین بھی ایک متوسط یعنی مڈل کلاس اور مشکل معاشی حالات سے دوچار شخص ہے۔ یہ صرف شریف حسین کی کہانی نہیں ہے، یہ دراصل ان تمام لوگوں کی کہانی ہے جو ساری زندگی روٹی، گھر، بچوں کی تعلیم اور بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یعنی کی پوائنٹس جو اس کہانی کے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ اگر کبھی اس کا اپنا گھر ہوا تو اس گھر کے دروازے پر یہی کتبہ لگے گا، اس کتبے پر اس کا نام لکھا ہوگا شریف حسین۔ ذرا غور کیجئے، ایک معمولی سا پتھر اس کے لیے صرف پتھر نہیں رہتا، وہ اس کے لیے اپنے گھر، عزت اور بہتر مستقبل کی علامت بن جاتا ہے۔ کتبہ عام طور پر کسی عمارت یا قبر پر نصب کیا جانے والا وہ پتھر ہوتا ہے جس پر نام یا کوئی عبارت لکھی ہوتی ہے۔ شریف حسین کے خواب بہت سادہ ہیں۔ وہ کوئی محل نہیں چاہتا، وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، اس کے بچے بہتر زندگی گزاریں اور اسے اپنی محنت کا سکون ملے۔ اس کی آمدنی محدود ہے لیکن وہ امید نہیں چھوڑتا۔ خواب کا آغاز 1 روپے کے سنگ مرمر کے پتھر سے ہوتا ہے، لیکن زندگی خوابوں سے مختلف ہوتی ہے۔ یہاں مصنف ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی مشکلات میں ہو، امید کا دامن آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ شریف حسین اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے اپنے بچوں کے مستقبل کو ترجیح دیتا ہے۔ یہاں اس کا کردار ایک مثبت انداز میں سامنے آتا ہے، یعنی وہ ایک ذمہ دار باپ ہے۔ وقت اس تیزی سے آگے نکل رہا ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنا مشکل سمجھنے لگتا ہے۔ زندگی ہمیشہ انسان کے منصوبوں کے مطابق نہیں چلتی۔ یوں کتبہ انسانی خواہشات، محدود وسائل، طبقاتی فرق اور موت کی حقیقت کی علامت بن جاتا ہے۔